کر رہا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں ہوتے ہوئے جب سے یہ جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ایک سازش کے تحت ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، جو 30 سال سے قوم جانتی ہے کہ انہوں نے کس قسم کے جرم کیے ہوئے ہیں ہمارے ملک سے، اور یہ وہ لوگ ہیں جب مشکل پڑتی ہے سارے باہر بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ انہوں نے اربوں ڈالر باہر رکھا ہوا ہے، تو ان کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ملک اوپر جائے نیچے جائے، ان کا پیسہ تو باہر محفوظ ہے، اور اگر روپیہ گرتا ہے معیشت نیچے جاتی ہے تو ان کو تو فرق نہیں، ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی میری پارٹی کو، انہوں نے سوچا کہ یہاں تو جب گورنمنٹ گرائی جاتی ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، انہوں نے خود اتنی پروپیگنڈا کی اور اپنے اس میڈیا کے ساتھ، میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کے اور ان صحافیوں کے ساتھ مل کے کہ اس سے بری، ہمارے سے بری گورنمنٹ تھی کوئی نہیں، اور ہم تو لوگ تو تنگ ہیں، اور جب جیسے ہمیں نکالیں گے تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے۔ تو جب وہ نہیں ہوا اور جو پبلک نکلا ہی ہمارے ساتھ، تو ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہ ہوا کیا، کہ انہوں نے جو سارا نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ یہاں تو ملک تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے اور لوگ خوش ہوں گے، تو جب لوگ ہمارے لیے سڑکوں پہ نکلا ہے اور اس کے بعد جب ہم نے احتجاج کیا تو اس احتجاج میں جو انہوں نے ظلم کیا ہمارے اوپر، وہ ہمیں پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ یہاں تو یہ تو کوئی جمہوریت سے تعلق، ان کو تو صرف جمہوریت یاد آ جاتی ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح کے حربے استعمال کیے، لوگوں کے گھروں میں گھس کے 2-2 ڈھائی بجے لوگوں کے رات کو گھروں میں گھس کے انہوں نے جو لوگوں کو مارا، اور بعد میں جب پولیس سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے ہوئے تھے یہ کرنے، اور اس کے بعد انہوں نے جو اس دن یہاں ٹیئر گیسنگ، شیلنگ کی، لاہور میں شیلنگ کی، جبکہ وہ لبرٹی پہ فیملیز آئی ہوئی تھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے، تو ہمیں تب اندازہ ہوا کہ یہ یہاں کوئی ہم جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، یہ تو ایک مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب ہر چیز کرے گا ہمیں کرش کرنے کے لیے۔ لیکن جو حربے استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد، کیونکہ ہم الیکشنز بھی جیت گئے، بائی الیکشنز ہوئے، یہ ان کا الیکشن کمشنر تھا، اس نے پوری دھاندلی کی ان کے ساتھ مل کے، ان کی اپنی گورنمنٹ تھی پنجاب کی، وہ ہم جیت گئے۔ اب پھر انہوں نے الیکشن کمشنر ان کے ساتھ مل کے حلقے چنے جدھر ہم کمزور تھے، وہ جب الیکشن ہوا ہم ادھر بھی جیت گئے۔ سندھ کے جو کراچی کے اندر انہوں نے دھاندلی کی وہ ساری قوم کے سامنے ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے جو چیز آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے طریقے اختیار کیے ہیں، یہ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں نہیں دیکھی۔ سنا ہے دہشت گردوں سے ایسے کرتے تھے، سنا ہے کوئی بہت بڑے جو مجرم جو ہوں جن کے جو بار بار جرم کریں شاید ان سے کرتے ہوں ایسی چیزیں، ہمیں نہیں پتہ، شاید کوئی ہندوستان کا کوئی جاسوس ہو یا وہ اس سے کوئی کرتے ہوں، لیکن میں نے یہاں پولیٹیکل لوگوں سے اس طرح کا ظلم کبھی نہیں دیکھا، اور خاص طور پہ وہ جو ڈیموکریٹک دور ہے میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی۔ انہوں نے پہلے شہباز گل سے جو کیا اور میرے اوپر تقریباً کنٹمپٹ بھی لگ گیا اسی کے اوپر، لیکن میں نے ریئیکٹ کیا کیونکہ مجھے جب چیزیں پتہ چلیں کہ شہباز گل سے انہوں نے کتنا تشدد کیا، جنسی تشدد کیا، یعنی ننگا کر کے ایک، اچھا اور وہ ہے کون؟ وہ یونیورسٹی پروفیسر ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے۔ تو میرے سے مانا نہ جائے، پھر انہوں نے مجھے جب تصویریں دکھائی، میرے وکیل مجھے ملنے آئے، جب انہوں نے چیزیں مجھے دکھائیں تب مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے کیا اس سے، اور پھر وہ باقی تو خیر عدالت میں بھی مجھے پیش ہونا پڑا اس پہ۔ لیکن جو مجھے اعظم سواتی کے اوپر جو انہوں نے کیا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں آج آپ کو کہہ دوں کہ میں اب اس کو پوری طرح اعظم سواتی کے ساتھ ہر فورم کے اوپر اب ہم جائیں گے اس کے اوپر کہ، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر۔ اگر اس کے اوپر ایکشن لے لیتے، کسٹوڈیل ٹارچر تھی وہ، ساری دنیا میں بینڈ ہے،
اس کے اوپر لے لے تو شاید اعظم سوادی سے وہ نہ ہوتا جو ان سے ہوا ہے۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ مختصراً اعظم سوادی پہلے آپ کو بتائیں ان سے کیا کیا ہے انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو اور بیرون ملک جو رہ رہے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کو آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہادر اور انصاف پسند لیڈر دیا ہے جس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم ایک قوم بن چکی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج اس جمہوری دور کے اندر، نام نہاد جمہوری دور کے اندر، اگر ایک سٹنگ سینیٹر کو خواہ اس نے کتنا بڑا بھی جرم کیا ہے لیکن ماورائے قانون، ماورائے آئین، اور پھر وہ سینیٹر جو کہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی جو پارٹی ہے ہماری پی ٹی آئی کو، اس کا ہیڈ ہے اور 17 سال سے سینٹ کے اندر ہے، اور کتنی کمیٹیوں کو میں نے ہیڈ اور چیئرمین اس کا میں رہا ہوں۔ آج آپ کے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اس کمیٹی کا بھی میں چیئرمین ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج اگر عدالت عظمیٰ 100 موٹو کیس نہیں لیتی اور ان لوگوں کو جنہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کیا اور جس طریقے سے میڈیا کے ان بہادر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ان کے کپڑے نکالے، آج میں پوری دنیا کے پارلیمنٹیرین کو یہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں ارتھ کروں گا ان لوگوں کو جو 2 گھنٹے تک لے گئے، انہوں نے تشدد کیا اور پھر انہوں نے اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کی سینٹ اور پارلیمنٹ کے کپڑے نکالے۔ اور چیف جسٹس صاحب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ شعلے کہیں آپ کی عدلیہ تک نہ پہنچیں اور کل کسی جج کے کپڑے نہ نکالے جائیں۔ فنڈامنٹل رائٹس ہی وہ قانون ہے کہ جس کے تحت آپ 100 موٹو لیتے ہیں۔ آج اعظم سوادی نہیں بول رہا، آج پارلیمنٹ کا ایک ادنا سینیٹر بول رہا ہے، سٹنگ سینیٹر بول رہا ہے، اور اگر آپ اس کا تحفظ نہیں کر سکتے تو آپ کو اس ملک کا قانون اور اس ملک کا آئین اس کرسی کے اوپر جو ہے برجمع ہونے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں منڈے کو آ رہا ہوں کہ جس طریقے سے سینٹ کے پورے ممبران، اور آج یہ بھی دیکھیں کہ پوری سینٹ کھڑی ہے اس کام کے اوپر کہ وہ کون لوگ تھے، کس ذلت سے انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ عمران خان کی اس صفائی کو گرائیں تاکہ یہ پیغام وہاں تک پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ 25 تاریخ کو بھی آپ کے رینجر نے ڈی چوک کے اندر تشدد کیا، اس سے ہمارے ارادے اور مصمم ہو چکے، اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ، لیکن ساری دنیا کی جتنے بھی فورم ہیں انصاف کے، قانون کے، میں وہاں پہ یہ لے کے جاؤں گا چیف جسٹس صاحب، اور میں امید کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اس ممبر کی آواز اس لیے کہ وہ دادا ہے۔ میری پوتیوں کے اوپر جو ٹروما ہے، ابھی میں عمران خان صاحب کو یہ بتا رہا تھا کہ بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور آج بھی بچپن کا وہ ٹروما مجھے یاد ہے۔ اس لیے سیولائز سوسائٹی ہمیشہ اپنے بچوں کو ایسی دہشت اور ایسے ٹرومے سے دور رکھتی ہیں۔ تو یہ میں نہیں، میری وہ 3 معصوم جو پوتیاں ہیں وہ بھی آپ کے در پہ آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ایک ہی بات ہے کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، جرم جو بھی ہوگا اس کے مطابق عدالت جو ہے سزا دے، لیکن میرے اخلاق اور کردار کو جس طریقے سے آپ نے ارشد شریف، سمیع صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صابر شاکر، جمیل فاروقی، بے شمار ہمارے دوست، جس طریقے سے ان کو ننگا کیا گیا، عمران ریاض کو دیکھ لیں۔ آج اگر یہ روش ہے،
اگر عدالت عظمیٰ اس کے اوپر جو ہے تحقیق نہیں کرتی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کیا جرم کیا ہے اور اس کی پاداش کے اندر کیا سزا مل رہی ہے. قانون اور آئین سے بالا تر ہو کر آپ کی موجودگی میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے انصاف کے درگاہ آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو دا سپریم کورٹ، اور خدا کے فضل سے وہاں پر لیکن اس کانفرنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ملک، جمہوریت، اخلاق اور کردار اس طریقے سے نہیں چل سکتے، اور یقین ہے کہ آپ کے انصاف کے دروازے جس کے تحت آئین 1973 کے تحت آپ کو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے کی تحفظ کا بنیادی حق آپ کو 184(3) دیا گیا ہے، اس کے دروازے کھولیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ آئندہ کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی میڈیا کا سفر کرنے والا اور اپنی آواز کو بلند کرنے والا یا کوئی جج کم از کم اس کے کپڑے جو ہے دوبارہ نہ ملے، دوبارہ جو ہے اس کو وہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. جی بہت شکریہ. میں دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ اعظم سواتی کے جب یہ اندر آئے ان کے گھر کے اندر کوئی وارنٹ کے بغیر دوبارے پھلانگ کے گھر میں آئے، ان کو بچوں کے سامنے یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ خاص طور پر سن کہ ہمارے کب معاشرے میں یہ چادر اور چار دیواری کی رسپیکٹ نہیں تھی. ہمارا تو فیملی سسٹم ہے. بچوں کے سامنے مارا ان کو. جرم کیا تھا جی؟ تنقید کر دی جی کسی بڑے آدمی کی. کون سا ملک کی اجازت دیتا ہے کہ ایک تنقید، ٹویٹ کی تنقید کے اوپر یہ کیا جائے؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ لیکن جو سب سے جو خوفناک چیز ہے کہ انہوں نے پکڑایا ان کو کسی اور کے حوالے کیا. وہ لوگ کون تھے؟ کیا ان کو، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس بلائے ان لوگوں کو، یہ ایف آئی اے کو بلائے اور پوچھے کہ کس کے حوالے کیا گیا تھا جنہوں نے پکڑ کے ننگا کر کے ان کو مارا. اور بالکل وہی ہوا جو شہباز گل سے ہوا، اس کو بھی پکڑا دیا کسی کے حوالے، انہوں نے جا کے کوئی 1.5 دن رکھ کے اس کو مارا اور ننگا کر کے. جمیل فاروقی سے بھی یہی ہوا. سوال یہ ہے کہ کیا یہاں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی پاکستان کا قانون نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا وہ جو مرضی چاہے اس ملک میں کر سکیں؟ اور اگر آپ یہ اجازت دے دیتے ہیں لوگوں کو کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب کہ ملک تو بن گیا بنارا ریپبلک. یہی تو بنارا ریپبلک ہے، یہی تو ہے. آپ نے کسی کو فیصلہ کیا، اچھا جی مجھے چیز اس کی پسند نہیں ہے، اس کو پھینٹا لگا دو، اس کو ذلیل کر دو، لوگوں کو ڈرا دو. بات یہ کہ کیا اداروں کی اس سے کوئی عزت کرتا ہے؟ کیا یہ جو یہ کر رہے ہیں کیا قوم عزت کرے گی اداروں کی؟ نفرتیں بڑھیں گی. اپنے ملک کے اندر ہی آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں. اور مجھے ابھی بھی حیرت ہے کہ یہاں ہماری کوئی سارا نظام، بس کوئی ایسے نامعلوم افراد ہیں، وہ جو مرضی کریں، سب ڈرتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے، پوچھتے ہوئے. سب کو ڈر لگا ہوا ہے. سوشل میڈیا کے لڑکوں نے مجھے بتایا پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے، وہاں آتے ہیں جی جب کسی کو، اچھا جی اس نے سوشل میڈیا میں کوئی ٹویٹ کر دیا، اٹھا کے اس کو لے کے اس کو مار پینٹا لگا کے اس کو اگلے دن گھر پہ لے آتے ہیں. لوگوں کو اٹھاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جی عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. اعظم سواتی سے پوچھ رہے ہیں جی اچھا بتائیں عمران خان نے آپ کو یہ کیا کرنے کے لیے؟ اس کو گل کو بار بار کہتے رہے کہ جی کہو کہ یہ عمران خان نے تمہیں کیا کرنے کے لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس ملک کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. یہ ملک کے دشمن ہیں. یہ ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. ان حرکتوں سے نہ کسی ادارے کی عزت بڑھتی ہے، نہ اس ملک کے اندر کسی قسم کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے. لوگوں کی آزادی رائے کو اس طرح بند کر کے کبھی کسی کو عزت نہیں ملی. یہ معاشرے کی تباہی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. اور سارا کیا کس کے لیے جا رہا ہے؟ بڑے بڑے جو اس ملک کے جرائم پیشہ لوگ، وہ آ کے آج اوپر بیٹھ گئے ہیں. فائنانس منسٹر کون ہے؟ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے کہ میں شریف خان کے لیے منی لانڈرنگ، شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. ہدایبہ پیپر مل میں اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. اس کے اوپر BBC فلم بنی ہوئی ہے، وہ قاضی فیملی جو لندن
चोरी करके पैसा वहां भेजता था। और ये जो है शहबाज शरीफ, इसको और इसके बेटे को अंडर ट्रायल थे, सजा होने वाली थी इनको 16 अरब रुपए के केस पे, वो जो FIA का केस था। नवाज शरीफ वो बैठ के फैसले कर रहे हैं, मफरूर मुल्क का मुजरिम है, वो बाहर जाके मुल्क के फैसले कर रहे हैं जी, आर्मी चीफ भागे भागे जा रहे हैं, उससे फैसले ले रहे हैं। जरदारी उसके केसेस माफ हो रहे हैं। यही नून लीग ने उसे 2 दफा जेल में डाला था चोरी पे, आज उसके साथ मिले हुए केसेस माफ हो रहे हैं। मैं तमाम सेनेटर्स को, तमाम पार्लियामेंटेरियन को और तमाम वकाला, मैं सीनियर वकील हूं, रशीद रजवी, फारूक नायक, ये मेरे क्लास फेलो थे, गोल्ड मेडल मैंने लिया। अमेरिका के अंदर टेक्सास सुप्रीम कोर्ट में मैंने वकालत की। मैं तमाम वकाला को और तमाम पार्लियामेंटेरियन को यह पैगाम देता हूं कि अगर अदालती उज़्मा से, इस मुल्क के इंसाफ के इदारों से मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता तो फिर बंद कर दीजिए यह पार्लियामेंट और बंद कर दीजिए हर अदलिया। इसलिए कि अगर एक सीनियर वकील को और एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन को 17 साल मेरे हो चुके हैं सेनेट के अंदर, अगर इंसाफ नहीं मिल सकता उन चंद लोगों को जो मुझे लेके गए, हम अर्थ नहीं कर सकते जो कुछ उन्होंने किया, तो मेरा यह ख्याल है कि इंसाफ का निज़ाम, अदल का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और इन दरवाज़ों को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। दो चीज़ें और मैं ऐड कर दूं। साले मोहम्मद को इन्होंने कल पकड़ा, पुलिस ने, किस चीज़ के लिए जी? प्रोटेस्ट कर रहा था बाहर। प्रोटेस्ट किस कर रहा है कि ये एक बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसला दिया है, ये किसी भी कानून, किसी वकील से पूछ लें कि कभी इस तरह का अहमकाना फैसला कोई दे सकता है, किसी से पूछ लें। और उसके प्रोटेस्ट कर रहा है और उसके ऊपर ये साले मोहम्मद की तस्वीर है, इसके गले में उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने वो डाला हुआ है जिस तरह कि ये कोई मुल्क का बड़ा मुजरिम है। ये MNA है जिससे इन्होंने ये भी तस्वीर खिंचाई है। और मैं दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनी टीम को ख़ास तौर पे आज मुबारक देना कि FATF में पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में डलवाया था इन्होंने, नून लीग ने, उसमें से मेरी टीम, जिसमें हमाद उसके कैप्टन थे, हमाद अज़हर, और सारे इदारों ने मिल के टीम वर्क करके बड़ी मेहनत से, और ये बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ है कि आज हम FATF से निकल गए। से हूँ, मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है आपसे। एक तरफ मुल्क का सियासी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ तवातर के साथ, तसलसल के साथ ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने, एक ओहदेदार ने ये कह भी दिया कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। आपसे एक तो तस्दीक करना चाहूँगा। दूसरा सर, जो आप ख़ुद यहाँ पे इसी नशिस्त में फरमा चुके हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन हो भी नहीं रहे, तो सर कौम ये जानना चाहती है, जिन हलकों में हम घूमते हैं, कि कितने % आप पुरुमीद हैं कि जो बैकडोर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे बगैर लॉन्ग मार्च के नतीजा निकल सकता है? थैंक यू। देखें, मुज़ाकरात खैर बैकडोर चैनल से तो बातचीत हमेशा होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बातचीत करती है, लेकिन मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। क्योंकि मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए, हमने किस चीज़ के लिए करने हैं? हम इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं मुल्क के लिए। इलेक्शन चाहते हैं कि ये चोर जो अपने सारे बार बार केसेस ख़त्म करते जा रहे हैं, 1100 अरब रुपए के मुल्क में डाका जो मारा, वो केसेस सारे निकाल रहे हैं, मुल्क नीचे जा रहा है। तो हम इलेक्शन चाहते हैं। आज आप देख लें बरतानिया में, मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ, बरतानिया के अंदर वो उनकी प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। कंजर्वेटिव पार्टी की मेजॉरिटी है, वो कुछ साजिश के तहत नहीं आए, वो एक पूरे इलेक्शन प्रोसेस से आए हुए हैं, भारी अक्सरियत है उनकी। ऑपोजिशन कह रही है इलेक्शन करवाओ, हालांकि सिर्फ उनकी अंदर पार्टी की एक प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो दूसरी इलेक्ट हो सकता है। यहां साजिश के तहत आए, 25-25 करोड़ रुपया वहां सिंध हाउस के अंदर पैसा चला, जिन्होंने लोटे बनाए। इलेक्शन कमीशन को कोई फिक्र नहीं थी तब कि इतना बड़ी करप्शन चल रही है, आप लोगों के ज़मीर खरीद रहे हैं। और फिर आके इकॉनमी उन्होंने तबाह कर दी, और फिर
अपने करप्शन केसेस बचा रहे हैं, जो कभी हुआ ही नहीं है, कि ये होता ही नहीं है जमहूरियत में कि आप कानून बनाएं और उससे खुद ही फायदा उठा लें, ये होता ही नहीं है कहीं, वो मजाक हो रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ क्योंकि एक ही रास्ता है इस वक्त जब पाकिस्तान तेजी से दलदल में नीचे जा रहा है, एक ही तरीका है उसमें से निकालने का। तो हमारे लिए कोई मुज़ाकरा सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, ख़ास तौर पे इतनी कोशिश करके इन्होंने तैयार हमारे कमज़ोर से कमज़ोर हलकों पे इलेक्शन, जब वो भी हार गए हैं तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की। और इंशाल्लाह मैं मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की, जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं हम। शहबाज शरीफ ने सर जो कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की उसका वो तो कहते हैं डिक्की में बंद करके वो जाके उसको आर्मी हाउस लेके जाया करते थे। एजाजुल हक का अभी स्टेटमेंट आई है कि डिक्की में छुप के ये इसको लेके जाते थे, इससे मैं क्या बात करूंगा जी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान है कि एक और मुकदमा आपके ऊपर हो गया, आप कहते हैं कि कोई रह तो नहीं गया, अभी एक दामे कत्ल वाला रह गया था थाना सेक्रेटेरिएट में, वो भी हो गया है। तो 24 के करीब मुकदमात में ज़मानतें आप ले चुके हैं। अब ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा आपकी? जब तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं आएगी तो आपको तो ये पकड़ने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, नया नया मुकदमा दर्ज होता रहेगा। अभी इलेक्शन कमीशन वाला भी बाकी है, ये जो नया हुआ है थाना सेक्रेटेरिएट में, तो क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी? यानी क्या लोग चुप करके बैठ जाएंगे? वो तो देखें, इस वक्त ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हम कौम को इकट्ठा करते हैं। कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो 55 जलसे हुए हैं जो मेरे 5-6 महीने में, ये चैलेंज करता हूँ कोई ज़रा देखे इतने बड़े कभी जलसे हुए हैं पाकिस्तान में। तो कौम तो इधर खड़ी है। तो क्या ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पे एहतजाज हो, या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ चला जाए या कैओस हो जाए? क्योंकि दोनों होना, अगर ये मुनज़्ज़म एहतजाज का रास्ता रोकेंगे तो कैओस हो जाएगा। कौम तो तैयार खड़ी है, कौम तो ये मुल्क ही बंद हो जाएगा। तो ये फैसला कर ले क्या चाहते हैं ये। से सर मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, उनके हवाले से भी आपकी एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद पीटीआई का कोई बयान नहीं आ रहा। आया वो घर वापस आ गए हैं, कहाँ पर हैं? कोई तहरीक इंसाफ के वो ज़ाहिर सीनियर रहनुमा हैं। और दूसरी चीज़ कि इलेक्शन कमीशन की जानब से जो फैसला आया है, क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर हुकूमत का दबाव है या किसी और का? क्योंकि आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जानबदार है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की मैं सीधी आपको बात बता दूँ, ये इतना बुज़दिल आदमी है, क्योंकि जो इखलाकी तौर पे आदमी कमज़ोर होता है ना, वो होता ही बुज़दिल है। इसके केसेस भी हैं, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में ये सेक्रेटरी था तब से भी इसके ऊपर कहानियाँ हैं। तो ये तो ख़ुद फैसला कर सकता ही नहीं था। ये जो फैसला है ये ख़ुद कर ही नहीं सकता था, ये इसको पीछे से हुक्म मिला है। अब पीछे से हुक्म, खैर शरीफ ख़ानदान का तो सबको पता है, उनका घर का ये नौकर है, लेकिन और किसने इसको पीछे से बूट लगाया है, ये अब ये देखने वाली बात है, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन ये खुद नहीं फैसला कर सकता था। सैफुल्लाह, वो असल में हम अपनी मार्च की तैयारियां कर रहे हैं, तो हम कई लोगों को चाहते हैं कि वो अंडरग्राउंड रहें तब तक, जब तक अंडरग्राउंड है। ओ जी सर, लॉन्ग मार्च के हवाले से आप बार बार कहते हैं कि कौम तैयारी करे, प्रिपरेशंस करे। सर, क्या प्रिपरेशंस हैं? कैसा लॉन्ग मार्च होगा? क्या कोई नया सरप्राइज़ होगा? इसके ऊपर थोड़ी सी मुख्तलिफ होगा बाकी मार्चेस से, बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। हम स्पेशलिस्ट हैं मार्चेस के, हमें पूरा तजर्बा है इसका। लेकिन मुझे जो इसमें सबसे बड़ी इस बारी मुख्तलिफ चीज़ नज़र आ रही है कि मैंने कौम की कभी बेताबी नहीं देखी मार्च के लिए जो इस मार्च की है। यानी क्योंकि मैं तो अपने एक अंदाज, अपनी पूरी प्लानिंग के तहत चल रहा हूँ ना, लेकिन कौम इस वक्त बेताब है। हर जगह से मुझे लोग कहते हैं कि जी आप कब निकल रहे हैं। आम लोग, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अवाम बहुत तंग है इनसे। तो वो इंशाल्लाह वो आप देखें, मेरा ये अंदाज़ा है, कामयाबी अल्लाह देने वाला है। मेरे नहीं ख्याल में इससे बड़ा कभी प्रोटेस्ट पाकिस्तान की तारीख में होगा। सर ये बताइएगा कि अभी जिस तरह आपने कहा कि कौम बेताब है, कल भी लोग आपके खिलाफ फैसला आने पर सड़कों पर निकले
اور آپ کے جو بہت زیادہ جو آپ کے لوگ ہیں کارکن ہیں وہ شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ اب ہم روڈز پر آ گئے اور اب لانگ مارچ کی کال دی جائے گی. آپ سر 25 کو بھی نہیں چاہتے تھے کہ بلڈ شیڈ ہو. ابھی بات چیت کا اگر آغاز ہوا ہے کسی سٹیج پر تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے, یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے؟ دیکھیں لانگ مارچ پرامن ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں, میری 26 سال کی پالیٹکس میں سارا کچھ میں نے آئین اور قانون کے دائرے میں بیٹھ کے کیا. تو یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ ہماری مارچ میں کوئی کسی قسم کا تشدد نہیں ہوگا, بلکہ بڑا لوگ انجوائے کریں گے اس کو. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں, فیملیز آئیں گی اس میں, یعنی لوگ ہر قسم کی پارٹیسپیشن شہریوں کی ہوگی اور لوگ انجوائے کریں گے کیونکہ پروٹیسٹ ہوگا یہ. لیکن اس میں ہم کسی قسم کا تشدد نہیں ہونے دیں گے اور ہمیں پورا پتہ ہے تیاری ہماری کیا ہے. وہ میں پورا آپ کو نہیں بھی بتاؤں گا کیا کیا کرنا ہے. انشاءاللہ جب میں اناؤنس کروں گا نا ڈیٹ اس کی لانگ مارچ کی, یہ میں یا جمعرات یا جمعے کو کروں گا اس کی ڈیٹ, اور اس کے بعد بس پھر آپ اس کی آپ کے سامنے یہ مارچ کی ڈیٹیلز آتی رہیں گی. نہیں وہ الیکشن کروائیں گے نہیں,